وہ غیرتیں وہ صبر وہ ایمان ہے کہاں؟ وہ غیرتیں وہ صبر وہ ایمان ہے کہاں؟ حسن عمل کے دل میں وہ ارمان ہے کہاں؟ ایک غل مچا ہوا ہے کہ مسلم ہے خستہ حال، ایک غل مچا ہوا ہے کہ مسلم ہے خستہ حال، پوچھے ذرا کوئی کہ مسلمان ہے کہاں؟ پوچھے ذرا کوئی کہ مسلمان ہے کہاں؟ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ وہ غیرتیں وہ صبر وہ ایمان ہے کہاں؟ وہ غیرتیں وہ صبر وہ ایمان ہے کہاں؟ حسن عمل کے دل میں وہ ارمان ہے کہاں؟ ایک غل مچا ہوا ہے کہ مسلم ہے خستہ حال، ایک غل مچا ہوا ہے کہ مسلم ہے خستہ حال، پوچھے ذرا کوئی کہ مسلمان ہے کہاں؟ پوچھے ذرا کوئی کہ مسلمان ہے کہاں؟ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، چند منٹوں میں آپ کے درمیان سے میں ایک آیت کریمہ کی تلاوت کیا ہوں، اس کی روشنی میں کچھ باتیں کر کے اور احادیث مبارکہ کا ترجمہ کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں۔ جتنی دیر ہو آپ سے میری درخواست ہے کہ بات کو بغور سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو مخاطب کیا ہے، اور ان بندوں کو جن کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، ایمان والوں کو کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ تم بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ۔ کیا کہا؟ اللہ رب العزت نے کہا بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ میرے عزیز بھائی، میں نے اس آیت کو اپنا موضوع سخن بنایا اس بنیاد پہ کہ آج سماج میں، سوسائٹی میں ہر جگہ آنا جانا ہوتا ہے، جس سے حالت دریافت کیجئے، اس کی حال پوچھئے، وہ کہیں نہ کہیں شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ اللہ کی ناشکری کرتا ہوا نظر آتا ہے، اللہ کی شکر گزاری کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ جس سے پوچھئے میاں کیا حال ہے، آپ کیسے ہیں، تو وہ فوراً کہتا ہے کہ بیماری میں مبتلا ہوں، فلاں پریشانی میں مبتلا ہوں۔ وہ کسی نہ کسی پریشانی کو گناتا ہے کہ میں اس پریشانی میں ہوں، اس پریشانی میں ہوں، اپنے خستہ حالی کو بتاتا ہے کہ میں بڑا ہی پریشان حال ہو کر کے زندگی گزار رہا ہوں۔ لیکن وہ انسان اپنی خستہ حالی کے اوپر نظر نہیں کرتا، اپنی غور و فکر نہیں کرتا کہ یہ خستہ حالی، یہ پریشانی آئی تو کیوں آئی۔ آئیے میں بتاتا ہوں کہ وہ پریشانی اور خستہ حالی اور مصیبت کیوں آئی۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو لقمہ اپنا بنایا ہے، ہم نے جو اپنا کھانا اور غذا بنایا ہے، وہ غذا درست نہیں۔ کسی نہ کسی حد تک جہاں بھی جائیں، آج کے اس دور میں اگر میں کہوں کہ 80% سے زیادہ لوگ حرام مال سے نہیں بچ رہے ہیں،
تو یہ بیجا نہیں کہوں گا، بالکل بجا ہوگا۔ کیسے؟ کسی نہ کسی استر پہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا کھاتا ہے، بینک میں تو اکاؤنٹ ہے، کھاتا کھلوائے ہوئے ہیں، اس میں جو ہے آپ کی کمائی کا مال ہے، گھنے کا مال ہے، طرح طرح کے مال اس میں رکھے ہوئے ہیں، بینک آپ کو پیمنٹ دے رہی ہے، اس میں جو ہے وہ انٹرسٹ بھی دے رہی ہے۔ کیا کوئی انسان اس مجلس کے اندر ایسا ہے جو یہ کہہ دے کہ جو بھی پیمنٹ مجھے ملتا ہے، بینک جو بھی مجھے راشی دیتی ہے انٹرسٹ کے نام پہ، سود کے نام پہ، وہ کبھی اس کو اپنے مال سے الگ کیا ہو؟ لہذا اسی مال کو ملا کر کے اپنے مال کے ساتھ کھا رہا ہے۔ تو کہیں ماں بہنیں ہماری ہیں، وہ بھی سود کے نام پہ کسی نہ کسی حد تک وہ ملوث ہو گئی ہیں، سود میں ملوث ہو گئی ہیں۔ جس استر پہ جائیے، جس جگہ چلے جائیے، جس شعبے میں چلے جائیے، انسان کسی نہ کسی حد تک وہ سود میں ملوث ہے۔ اور الراشی والمرتشی فی الحکم، سود لینے والا اور دینے والا دونوں کے دونوں ایک ہی حکم ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، سود جو ہم پیسہ لیتے ہیں یا دیتے ہیں انٹرسٹ پہ، ہم نے اسی کو صرف سود سمجھ رکھا ہے۔ بینک جو انٹرسٹ لیتی ہے ہم اس کو سود نہیں سمجھتے۔ میرے عزیز بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا لقمہ صحیح نہیں ہے، ہماری غذا صحیح نہیں ہے، ہمارا کھانا صحیح نہیں ہے، جس کی بنیاد پہ ہماری اولاد بھی غلط روش اختیار کر رہی ہے۔ جب ہمارے خون میں آمیزش ہے، ہمارے خون میں ملاوٹ ہے، تو ہماری آنے والی نسل کیسی ہوگی؟ ہمارا یہ نوجوان کیسا کس نسل کا ہوگا؟ اس کے خون میں کون سی جو ہے گرمی پیدا ہوگی؟ میرے عزیز بھائیوں، جیسی غذا ہوگی اسی حساب سے ہماری نسلیں بھی پیدا ہوگی۔ ہم کھائیں حرام مال اور چاہیں کہ صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے، کھائیں حرام مال اور چاہیں کہ جو ہے سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم روزانہ نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور یہ شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہا، ہماری نمازیں قبول نہیں کر رہا۔ سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جس شخص نے 10 درہم کا کوئی کپڑا خریدا، اس میں 9 درہم اس کا بالکل خون اور پسینے کا کمایا ہوا ہے، 1 درہم اس نے اگر حرام کا ملا لیا تو اس 1 درہم کی نحوست سے وہ تمام کا تمام 9 درہم بھی حرام ہو جائے گا۔ اور جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پہ رہے گا، نہ تو اس کی نماز قبول ہوگی اور نہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ کیسے ہماری دعا قبول ہوگی؟ ہم لاکھ رونا روئیں، لاکھ رونا روئیں، راتوں رات مصلی بچھا کر کے دعائیں کریں، ہمارے جو ہے کھانے صحیح نہیں، حلال لقمے نہیں، تو پھر یاد رکھیے کہ ہماری دعائیں مقبول نہیں ہوں گی، ہماری دعائیں رد کر دی جائیں گی، جس منہ سے ہم کہیں گے ویسے ہی واپس ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، ضرورت ہے اس وقت کہ ہم حلال غذا استعمال کریں۔ اگر حلال غذا استعمال نہیں کرتے، حرام غذا کی آمیزش کے ساتھ ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت جسد غذي بالحرام، کہ وہ جسم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کی پرورش حرام غذا سے ہوئی، جس کی پرورش حرام غذا سے ہوئی ہو وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھیں ذرا ہم اپنے مال کو تول کر کے، اپنے مال کو دیکھیں کہ ہم جو کھا رہے ہیں غذا وہ حلال ہے بھی یا نہیں۔ کفار و مشرکین نے ہمارے ایمان کو چھیننے کی کوشش کی، ہمارے ایمان کو سلب کرنے کی کوشش کی۔ وہ چاہے کہ جو ہے مسلمانوں کے جو ہے اندر سے ان کے ایمانی چاشنی کو ختم کر دیا جائے، اور اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان کے سامنے حرام لقمے پیش کیے جائیں، حرام غذا پیش کیے جائیں، اور جب ان کے پاس حرام غذا ہو جائے گا اور یہ لوگ حرام غذا کے عادی بن جائیں گے
گے تو خود بخود یہ بے موت مارے جائیں گے. ان کو مارنے کی ضرورت نہیں، ان کو جو ہے للکارنے کی ضرورت نہیں. جب حرام غذا کے عادی ہو جائیں گے تو بے موت یہ مارے جائیں گے. میرے عزیز بھائیو، اب تک تو مرد حضرات صرف حرام کاری میں مبتلا تھے، سود میں مبتلا تھے، لیکن آج ایسی ایسی سازشیں ہونے لگی، ایسی ایسی چال چلی جانے لگی کہ ہماری ماں اور بہنیں بھی محفوظ نہیں. بلکہ میں یہ کہوں کہ ہمارے ہی گھروں کا ہمارا نوجوان، ہمارا یہ بوڑھا اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو مجبور کرتا ہے حرام مال وصولنے کے لیے، جس کو ہم اور آپ سموہ کے نام سے جانتے ہیں. سموہ کا لوگ کون ایسی بستی ہے، کون ایسا گاؤں ہے جس میں جو ہے یہ برائی نہیں پنپی ہوئی ہے. ہر محلے میں، ہر قریہ میں، ہر گاؤں میں جو ہے سموہ کا لون عام ہو چکا ہے. عورتوں کی جو ہے ٹولی بیٹھتی ہے، اس میں ایک نوجوان آتا ہے اور آ کر کے ان سے مسکرا کر کے باتیں کرتا ہے، اور غیر محرم مرد کے سامنے وہ عورتیں بیٹھ کر کے اس کی باتوں کو سنتی ہیں. وہ کچھ غلط بیانی بھی کرتا ہے تو اس کی باتوں کو برداشت کرتی ہیں. کیوں؟ صرف پیسہ لینے کے لیے. میرے عزیز بھائیوں، ہماری ماں اور بہنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے گھر کی ملکہ بنایا تھا، گھر کی رانی بنایا تھا. کہا تھا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد حاکم ہے، مرد جو ہے حاکم ہے اور عورت جو ہے محکوم ہے، گھر کی رانی ہے. مردوں کا کام ہے کہ عورتوں کی تمام ضروریات کی جو ہے انتظام کرے. یہ مردوں کا کام ہے. عورتوں کا کام کمانا نہیں ہے، عورتوں کا کام دکانوں پہ جانا نہیں، عورتوں کا کام جو بازاروں میں جانا نہیں، عورتوں کا کام کھیتی باڑی کرنا نہیں، بلکہ یہ ذمہ داری صرف اور صرف مرد حضرات کی. اللہ نے جو ہے کہا مرد حاکم ہے، عورت جو ہے گھر کی ملکہ ہے. کیا گھر کی رانی کھیتوں میں جائے گی؟ گھر کی رانی چوکٹ پھلانگ کر کے جو ہے سموہ لون اٹھانے جائے گی؟ ایک چیز اور ذرا ہم اور آپ غور کریں، کماتا کون ہے؟ ہم لوگ کماتے ہیں، مرد حضرات کماتے ہیں. کون کماتا ہے؟ مرد کماتے ہیں. اگر قرض مرد لے تو اس کے اندر وہ استعداد ہے، وہ صلاحیت ہے کہ اس قرض کو واپس کر سکتا ہے. لیکن عورت قرض لے تو عورت تو کماتی نہیں، وہ قرض کہاں سے واپس کرے گی؟ لیکن مردوں کو لون نہیں ملتا ہے. سموہ کے نام پہ آپ لون اٹھانے جائیں، ذرا کوئی مرد جا کر کے اٹھا کر کے دکھا دے، اسے لون نہیں ملے گا. ملے گا تو کسے؟ اس عورت کو ملے گا جو اس لون کے چکانے میں، اس قرض کے چکانے میں وہ خود جو ہے محتاج ہے. جب تک اس کا شوہر اس کو نہیں دے گا اس وقت تک اس پیسے کو نہیں واپس کر سکتی ہے. لیکن پھر بھی عورتوں کو ہی لون دیا جاتا ہے. ہماری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ ہماری عقل کو جنگ لگ گئی ہے. ذرا ہم سوچیں کہ آخر عورتوں کو یہ لون کیوں دیا جا رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں اپنے گھروں کے اندر تھیں، ان کو کسی طریقے سے گھروں کے اندر سے کھینچ کر کے باہر روڈ پہ لانا مقصد ہے، اور ان کے حلق تک حرام لقمہ پہنچانا مقصد ہے. یہ سازش ہے، ایک سازش کے تحت یہ کام ہو رہا ہے. اگر طاقت آپ کے اندر ہے تو وہ پیسہ آپ کو ملنا چاہیے تھا، لیکن آپ کو نہیں مل رہا ہے، عورتوں کو وہ پیسہ دیا جا رہا ہے. میرے عزیز بھائیوں، اگر ذرہ برابر ہمارے اندر عقل ہے تو اس سازش کو سمجھیں اور اس کے شکار نہ ہوں، اور یہ عہد کریں کہ اس طرح کے کام جس محلے میں، جس گاؤں میں ہو رہے ہیں ہم اس پہ پابندی لگانے کی کوشش کریں گے. کیا کوئی بیٹا، کیا کوئی بھائی، کیا کوئی باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی، اس کی ماں، اس کی بہن غیروں کے سامنے جا کر کے آنکھ مچولی کرے؟ ارے اسی سموہ کا دین ہے کہ کتنی عورتیں فرار ہو گئیں، غیروں کے ساتھ چلی گئیں اسی سموہ لون کی وجہ سے. لیکن ہمارا یہ نوجوان، ہمارے یہ مرد حضرات بے غیرت ہیں، ان کے کلائی کے اندر وہ طاقت
نہیں کہ اپنی کمائی سے اپنی بیوی کو جو ہے کھلا سکے، وہ عورت کو مجبور کرتے ہیں کہ تم جاؤ اور جا کر کے لون اٹھا کر کے لاؤ۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 70 حوبا، کہ ربا کے 70 درجے گناہ کے ہیں، سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں، اور اس میں سب سے چھوٹا درجہ، سب سے آسان درجہ، سب سے نچلا درجہ جو ہے وہ یہ ہے ان ينكح الرجل امه، کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے۔ اشارہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ یہ سود لینے اور دینے والے پہ سب سے حقیر درجے کی، سب سے کم درجے کا گناہ ہے۔ کوئی ایسا ہے جو اس چیز کو جو ہے برداشت کر لے؟ اگر کسی کو کہا جائے تو فوراً لاٹھی لے کر کھڑا ہو جائے گا کہ یہ مولوی پاگل ہو گیا ہے، یہ ماں کے ساتھ جو ہے زنا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ ارے اتنے ہی غیرت مند ہو تو پھر کان کھول کر کے سن لو کہ سودی کاروبار کو لات مار دو، سود کو چھوڑ دو۔ ہمارے اور آپ کے آقا محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سود کی کاروبار کرتا ہے، سود لیتا ہے، دیتا ہے، یا عورتیں سموہ کا لون لیتی ہیں یا دیتی ہیں، تو ان کو گناہ جو ملے گا اس کا سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر گناہ میں ہے۔ آج پورا معاشرہ لت پت ہے، اور ہم امید کر رہے ہیں کہ ہماری آنے والی یہ نسل جو ہو متقی ہو، پرہیزگار ہو، بزرگ ہو، ہم یہ امید کر رہے ہیں۔ کیسے یہ ممکن ہے کہ ہماری آنے والی نسل جو ہے نیک بن جائے؟ حرام مال کھائیں گے تو ہماری آنے والی نسل حرامی ہوگی۔ حرام کھائیں گے تو اس کے ذہن میں وہی فطور ہوگا، وہی جو ہے گناہ کی چیزیں آئیں گی اور غلط راستے پہ چلے جائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر انسان جب حلال مال کھاتا ہے تو اسے حلال کام کرنے کی توفیق ہوتی ہے، لیکن جب حرام مال استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے تو اسے وہ گناہوں کی طرف دوڑتا ہوا جاتا ہے، اور پھر جو ہے گناہوں سے روکنے والا کوئی نہیں۔ وہ اتنا گناہوں میں لت پت ہو جاتا ہے کہ پھر روکنا دشوار نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہم اپنی غذا کو بہتر بنائیں، اچھا بنائیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حرام مال کھانے سے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، ہمدردی نام کی کوئی چیز نہیں رہتی، بے رحم بن جاتا ہے انسان۔ وہ اپنے بھائی کو بھی پیسہ اگر قرض دینے کی نوبت آئے تو اسے بھی بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ پیش آئے گا، اور حرام مال استعمال کرے گا انسان۔ تو پھر یاد رکھیے نیکی کی توفیق نہیں ہوگی، نیکی کی توفیق نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو جیسی غذا کھائے گا ویسا ہی اس کا عمل۔ اس کو آپ مثال سے سمجھیں، اس کو مثال سے سمجھیں۔ ایک لالا جی کا واقعہ ہے۔ کن کا؟ لالا جی اور مولوی صاحب کا واقعہ ہے۔ ٹرین میں ہم لوگ سفر کرتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں۔ ٹرین میں جب سفر کرتے ہیں ایک پاس بیٹھتے ہیں تو کچھ ہی دیر کے بعد ایک دوسرے سے جو ہے حال احوال معلوم کیے جاتے ہیں، اور اتنی جو ہے گہری محبت اور دوستی ہو جاتی ہے تھوڑی دیر میں کہ لگتا ہے کہ صدیوں کے دوست ہیں۔ ایسے ہی یہ لالا جی اور مولوی صاحب ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ٹرین چل رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، دونوں کے درمیان ایسی دوستی ہوئی کہ ایک دوسرے کو اپنا اپنا ایڈریس دینے لگے، پتہ دینے لگے کہ آپ میرے یہاں آئیے، آپ میرے یہاں آئیے۔ اسی بات کے دوران لالا جی کی جو ہے اسٹاپیج آ گئے اور لالا جی اتر گئے، اپنا سامان اس میں بھول گئے۔ مولوی صاحب دیکھتے ہیں کہ لالا جی تو اتر گئے، گاڑی چل پڑی، سامان ان کا یہیں پہ رہ گیا۔ مولوی صاحب اس سامان کو اٹھاتے ہیں اور لے کر کے چل دیتے ہیں، جاتے ہیں، اور جب اس سامان کو کھول کر دیکھتے ہیں تو بے ہوش پڑ جاتے ہیں، ان کا عقل ٹھکانے لگ جاتا ہے کہ اتنی قیمتی سامان اور اتنی مہنگی چیزیں مولوی لالا جی یہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ مولوی صاحب کے اندر بے چینی سوار ہو جاتی ہے کہ اس سامان والے کا سامان کیسے اس تک پہنچ جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، لالا جی اس سامان کو لیتے ہیں اور لے کر کے جو ہے مولوی صاحب سامان کو اٹھاتے ہیں اور لالا
تو دیکھتے کیا ہے کہ لالا جی کا گھر ماتم کدا بنا ہوا ہے، بچے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، بیوی ایک طرف رو رہی ہے اور لالا جی ایک طرف رو رہے ہیں، پورا گھر ماتم کدا بنا ہوا ہے۔ مولوی صاحب جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، کیوں مایوسی چھائی ہوئی ہے، کیوں ہر ایک کا چہرہ گرا ہوا ہے میرے عزیز بھائیوں؟ اور لالا جی سے کہتے ہیں کہ لالا جی آپ کا سامان یہ جو ہے ٹرین کے اندر چھوٹ گیا تھا، آپ اسے قبول کریں لے۔ لالا جی دنگ رہ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ارے تم نے اس سامان کو کھول کر دیکھا نہیں؟ کہا ارے دیکھا ہوں تبھی تو لے کر کے آیا ہوں، اگر نہیں دیکھا ہوتا تو کیسے تیرے پاس لے کر کے آتا؟ میرے عزیز بھائیوں لالا جی تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ اتنا قیمتی سامان یہ مولوی صاحب دیکھنے کے باوجود کیسے لوٹانے کے لیے آیا؟ لالا جی اس احسان کو اپنی زندگی میں کبھی بھلا نہیں سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ نے بہت بڑا احسان کیا ہے میرے اوپر، لہٰذا آج آپ میرا مہمان بنیے، آج آپ کو جانے کی اجازت نہیں، آج میں اپنے گھر سے آپ کو جانے نہیں دوں گا، آج آپ کو میرا مہمان بن کر کے رہنا۔ لالا جی مولوی صاحب نے ان کی دعوت کو قبول کیا، رہ گئے بڑی ہی عزت، بڑی ہی خاطر و قدرات، مولوی صاحب کی بہت ہی اچھے سواگت، اچھے اچھے پکوان، رات کو کھائے پیے سوئے۔ صبح میں جب اٹھے تو لالا جی تیار ہوئے، چابی لیا، کہا کہ مولانا صاحب آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے، جب کھانا ہو جائے گا کھانا کھا کر کے آپ یہاں سے واپس جائیں گے اور مجھے اجازت دیجئے کہ میں چلوں دکان کھولوں۔ میرے عزیز بھائیوں لالا جی دکان پہ چلے جاتے ہیں، مولوی صاحب اس گھر کے اندر مہمان بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور لالا جی کی بیوی اٹھتی ہے تو غسل خانے کے اندر جاتی ہے غسل کرنے کے لیے، اس کے گلے میں ایک ہار ہوتا ہے، اس ہار کو نکالتی ہے، کنڈی کے اندر اسے لٹکا دیتی ہے اور غسل کرنے کے لیے غسل خانے میں داخل ہو جاتی ہے۔ جب نکلتی ہے باہر آتی ہے تو دیکھتی کیا ہے کہ ہار موجود نہیں ہے، ہار غائب ہے، وہ شور مچاتی ہے، ہنگامہ کرتی ہے، لالا جی کو خبر کرتی ہے، ان کو بلواتی ہے اور کہتی ہے کہ میاں میرا ہار کھو گیا اور میرے گھر کے اندر دروازہ بند تھا، کوئی شخص نہیں تھا، کوئی آیا نہیں ہے، اس مولوی صاحب کے علاوہ کوئی دوسرا تھا ہی نہیں، میرا ہار کیا کہا؟ وہ الزام مولوی صاحب کے اوپر لگا رہی ہے اور لالا جی ہیں کہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو انسان اتنا قیمتی سامان ہیرے جواہرات دیکھنے کے بعد اس کی نیت خراب نہیں ہوئی، وہ کیسے تمہارا ایک جو ہے 10-20 ہزار کا ہار لے سکتا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں بیوی کے اصرار پہ لالا جی کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں خبر لیتا ہوں، میں تمہاری ہار تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لالا جی کہتے ہیں بلاتے ہیں ایک پہلوان کو اور کہتے ہیں کہ ہار جو ہے غائب ہے اور میری بیوی کہہ رہی ہے کہ مولانا صاحب کے علاوہ کوئی اور گھر میں نہیں تھا، میرا ہار وہی لیے ہے۔ میرے عزیز بھائیوں وہ پہلوان کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، آتا ہے اور کہتا ہے اے مولانا صاحب، مولانا صاحب آپ اپنے جیب کے اندر ہاتھ ڈالیں اور جو ہار آپ نے رکھا ہے اسے نکال کر کے میرے سامنے رکھ دیں، نہیں تو میں وہ پہلوان ہوں کہ میں نے اچھے سے اچھے کو زیر کیا ہے، پورا جو ہے علاقہ میں میرا توتی بولتا ہے، میری پہلوانی کا زور چلتا ہے، ڈنکا بجتا ہے، اس وجہ سے آپ ہار نکال کر کے جو ہے میرے سامنے رکھیں۔ مولانا صاحب جیب کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں اور ہار نکال کر کے سامنے رکھتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں لالا جی پریشان ہیں، کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ اتنے قیمتی ہیرے جواہرات سونے چاندی کئی کروڑ کے جو ہے سامان ان کے پاس تھے، لیکن نیت خراب نہیں ہوئی، اپنے گھر سے چل کر کے میرے گھر لا کر کے پہنچا دیے اور یہ 10-20 ہزار کے جو ہے ہار پہ مولوی صاحب کی نیت خراب ہو گئی۔ فوراً پوچھ بیٹھے مولانا صاحب آخر کیا وجہ ہے، سنیے، اور اس بات کو سونے کے پانی سے لکھنے والا ہے۔ مولوی صاحب نے کیا جواب دیا؟ کہا سنو سنو، جب تک میں اپنے گھر کے اندر تھا حلال غذا کھاتا تھا، پاکیزہ غذا کھاتا تھا، نیکی کی توفیق ہوتی تھی اور برائی سے میں دور بھاگتا تھا، لیکن جب تیرے گھر کے اندر آیا تو نے مجھے حرام غذا کھلایا، حرام مال
مال کھلایا جس کی نحوست سے آج مجھے برائی کرنے کی طرف جو ہے اس حرام مال نے برانگیختہ کیا، ابھار دیا۔ لہذا تمہارے حرام مال کی وجہ سے میں آج چوری کرنے پہ آمادہ ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ انسان حلال مال کھاتا ہے تو نیکی کرنے کی توفیق ہوتی ہے، حرام مال کھاتا ہے تو بدی کرتا ہے، گناہوں میں لت پت ہوتا ہوا چلا جاتا ہے۔ لہذا سودی کاروبار یا جو بھی حرام کاری کے راستے ہیں ہم چھوڑیں گے یا نہیں؟ ارے نیک بننا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو نیک بننا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ سارے لوگ نیک بننا چاہتے ہیں تو آج سے عہد کیجئے اور پختہ عہد کیجئے کہ میرے مولا جو جانے میں انجانے میں جو بھی گناہ ہو گیا ہم سے، جو بھی غلطی کر دی ہم سے، ہو گئی ہم سے، ہم توبہ کرتے ہیں اور آج کے بعد سے انشاءاللہ نہ سود لیں گے، نہ دیں گے، نہ اس پہ گواہ بنیں گے، نہ اس کے لکھنے والوں میں شامل ہوں گے، اور نہ اپنے گھر کی عورتوں کو سود لینے پہ، سموہ کا لون لینے پہ مجبور کریں گے۔ یہ عہد کریں اور توبہ کریں گے نا ایسا انشاءاللہ؟ آج کے بعد سے سود نہیں نہ لیں گے، سود نہیں نہ دیں گے، اپنی گھر کی عورتوں کو سموہ کا لون اٹھانے کے لیے مجبور نہیں نہ کریں گے۔ ذرا ایک بار زور سے آواز دے کر کے بولیے میں سن لوں۔ سارے لوگ راضی ہیں اس پہ؟ انشاءاللہ میں تو علاقے کا ہوں، بار بار میری باتیں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں اور میں آپ کے درمیان آتا رہتا ہوں، آپ مجھے سنتے رہتے ہیں بے تفصیل اور پورے جو ہے دلیل کے ساتھ۔ اور بھی علماء کرام موجود ہیں جو ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے، میں تو صرف چند منٹوں میں اس کی جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔